اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے 6 رکوع جو ہیں انباء الرسل پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ 6 رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے۔ یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبعوث کیے گئے۔ یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحر جو خلیج فارس ہے، یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بحر قلزم ہے، اس کے جو یہ اوپر جا کے 2 کھاڑیاں بن گئی ہیں، تو وہ جو ہے خلیج عقبہ آخر میں اوپر اس سے لکیر جائے گی۔ تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی، وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آ رہا، ذرا نیچے کیجئے تو شاید نظر آ جائے گا۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے، یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی۔ یہیں پر عذاب آیا ہے، بہت بڑا جو طوفان آیا ہے، اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات، اور اسی میں کوہ جودی ہے۔ یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس کے بعد جب وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں، تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت سام، وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ جو سفید سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے، یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے۔ حضرت سام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں، تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں۔ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قوم، یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر قوم ہود، اس قوم کا نام عاد ہے۔ حضرت سام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام عاد تھا، اور عاد کی سے پھر ایک نسل، ایک قوم شروع ہو گئی، وہ اس علاقے میں آباد تھی۔ اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پھر آخر ایک رسول بھیجا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ان کی دعوت کو رد کیا، یہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں سے حضرت ہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے، اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابھری جس کا نام سمود تھا، تو اس سے یہ قوم سمود مشہور ہوئی ہے۔ انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرینائٹ راکس ہیں، ان کو تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے۔ یہ قوم سمود ہے۔ تو قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، یہ تینوں قومان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ اب پھر لوٹیے عراق کی طرف۔ عراق ہی میں جو قوم باقی رہی انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو انباء الرسل کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم یہاں سے، اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے، اور شام چلے گئے، پورا صحرا کراس کر کے شام میں جا کر، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو آباد کیا، وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ ایک بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا۔ اچھا، اس اپنے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے، عراق سے اور شام پہنچے تھے، ان کو بھیجا ہے بحیرہ ڈیڈ سی جو ہے، بحیرہ مردار، اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے، عمورہ اور صدوم، وہاں بھیجا ہے۔
تو انباء الرسل کے ضمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوط کا آئے گا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ، ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے، اور ان سے جو قوم چلی قوم مدین، وہ خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے مشرق میں، یہ یہاں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس علاقے میں، یہ مدین کا علاقہ ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب یہ جو سینائی پیننسولا ہے، تو ادھر جو ہے مصر ہے، وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر، اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا، تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے مصر میں۔ تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ انبیاء اور رسل جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں، کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا، جن کے ناموں سے یہ واقف تھے، لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے، اور 6 رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔ آئیے اب متن کی طرف چلیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ بادی الرائے، بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے۔ ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار، میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مس نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی۔ وآتانی رحمۃ من عندہ، پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فعمیت علیکم، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے۔ اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، مائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔
ولاکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کے روح انور کے یہ طالب ہیں، اس کی رضا جو ہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر؟ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ کیا پتہ تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا۔ جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراح و ریحان و جنت و نعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے۔ لا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی شوق ہے، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کر لیا تم نے، یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، معقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے، ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اب آخری بات وہی ضد اور ہٹ درمی کی، تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے، اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا۔ انما یاتیکم بہ اللہ، وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر، یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے، تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور میری نصیحت، میرا خلوص، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی، خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناصح ہوں، کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر ثبت ہو چکی ہو، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر خواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ یہ ساری باتیں اے نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یہ ساری جو گفت و شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ آپ نے گھڑ لی ہے؟ آپ کو کوئی فکشن ہے، کوئی سٹوری ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوئی ہوں یہ چیزیں، فعلی اجرامی، تو پھر یہ میرا جرم ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا۔ وانا بریء مما تجرمون، ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو میں اس سے بری ہوں۔ وأوحی الی نوح، اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں۔ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق، ووحینا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی لکڑیاں تیار کرو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا،
کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے، اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے ہیں کشتی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا بالکل ہی مت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ، تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو تم عنقریب جان لوگے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے، اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے۔ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا، اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے۔ یہ ہے ان کی تعویل، اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں۔ وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا، تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو۔ پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے، اور آسمان سے بھی پانی برسا، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی، اس پر جا کر ٹک گئی۔ واللہ عالم، ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی۔ ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے۔ روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا۔ وفارت تنور حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام،
3 بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے، حام، سام اور یافس۔ سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہم نے ابھی نقشہ دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی سامی ہیں، اور یہ قوم عاد بھی سامی، قوم سمود بھی سامی، یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد، اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے۔ چوتھا بیٹا ان کا تھا یام، یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان، اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے، لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ اب رکھ لیجئے، سوال کرا لیجئے اپنی کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر نوع کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل، ان دونوں میں جو فرق ہے، یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور حضرت نوح نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں، اور موجیں پہاڑ جیسی موجیں۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، اسی کو یام کو یا کنعان کو، وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا نہیں، آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، جو بھی بارش آنی تھی، جو اس طوفان کے لیے، اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی، یعنی اب اس کا نسیہ منسیہ ہو گئی، اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، انہوں نے اللہ نے جواب دیا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے عقائد، اس کے نظریات غیر صالح ہیں۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ۔ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ نام کی آیت 35، اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکونن من الجاہلین، میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخت ترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ انعام میں، اور یہاں پر سورہ ہود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے، اور جو خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات،
والطیبین والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے چونکہ خلاف جاتا ہے، اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا، اس لیے جو کٹے رہے، تو اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، ہم نے کہا نوح اب اترو، اس کشتی سے اترو، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، جو تم پر بھی ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں ہی سے چلی ہے، باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے، بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی، وہ یہ حضرت یافس، حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہیں۔ یہ خیال ہے، واللہ عالم، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، ویسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا، اس سے اوپر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کو کراس کیا انہوں نے، اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا، اور اس کی طرف سے ہوتے ہوتے وہ سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا، تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے، یورپ سے لے کر اور چائنا تک، یہ سب یافس کی نسل ہے۔ حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی، اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی، ایک شاخ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی، انڈیا چلی گئی، سندھ اور ہند، اور ایک شاخ جو ہے سینائی پیننسولا کراس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی۔ یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے۔ یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انساب ہیں ان کا کہنا یہ ہے۔ انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں، جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز، تو یہ ایرینز جو ہے یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے گریکس بھی ہیں، اور ان میں رومنز بھی ہیں، اور ان میں جرمنز بھی ہیں۔ باقی جو ہے نسلیں جو ہیں یہ اینگلو سیکسنز، یہ ہیں حضرت یافسی کے نسل سے، جو اوپر سے جا کر اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف۔ تو یہ جو ناردرنرز کہلاتے ہیں، دی نارڈک ریسز، شمالی اقوام جو ہے اینگلو سیکسنز ان میں سے ہیں، لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے، واللہ عالم۔ تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے، قال یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، ان امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی اور برکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ جو اس کشتی میں سوار ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی، فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا، جیسے کہ پھر قوم ہود پر اور قوم صالح پر آیا ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو، نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو اے نبی صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہل تقوی ہی کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ سام کی نسل کی ایک شاخ جو نیچے اتری ہے اور یہ پہنچ گئی ہے جزیرہ نماء عرب کے تقریباً جو ساؤتھرن ڈیزرٹ ہے جو آج کا، اس کے اندر، اور عاد کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تمہارا کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اور یہ باقی تم نے نام گھڑ لیے ہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، کسی کی حقیقت نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم کے لوگوں
اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، توبہ کرو، اس شرک کو اور بت پرستی کو چھوڑو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر چھاجوں پانی برسائے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری جو قوت اس نے عطا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا، ولا تتولوا مجرمین، لیکن یہ کہ روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بن کر۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، انہوں نے کہا کہ اے ہود دیکھو تم کوئی ہمارے پاس سند لے کر نہیں آئے، کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال، کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے، ان کی نفی کی ہے، تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، یعنی تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، کوئی آسیب تمہیں ہو گیا ہے، تم پر پھٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا، حضرت ہود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی بات جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں، من دونہ ہی، اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو، فکیدونی جمیعا، تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کارروائی کر لو، کیدونی، جو چالیں چلنی چاہے چل لو، ثم لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اپنے رب پر، اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں، وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ہوا آخذ بناصیتها، ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اسے کیا ملنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا، سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے۔ میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور صراط مستقیم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو، منہ پھیرو، انکار کرو، تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا، ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقیناً میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا فیصلہ، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی، بچا لیا ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاڑھے اور بھاری عذاب سے۔ وتلک عاد جحدوا بآیات ربہم، یہ تھے عاد، یہ تھی قوم، بڑی زبردست قوم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی۔ یہ رسولوں سے مراد کیا ہے؟ اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں، آخر میں پھر رسول آتا ہے، چھوٹے چھوٹے، جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے، تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کے لیے بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے وسطی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے، وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابھری، اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی خرابیاں آ گئیں، وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، وہی بت پرستی شروع ہو گئی، وہی ان کے معبود ہو گئے، تراش لیے انہوں نے۔
تو الی ثمود اخاہم صالحا، سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. هو انشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، ابھارا ہے، بنایا ہے زمین سے. واستعمرکم فیہا، اور اس میں تم کو آباد کیا ہے. فاستغفروہ، تو اس سے استغفار کرو، اس سے اپنے گناہ بخشواؤ. ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، یقین میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، انہوں نے کہا ہے صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں. ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا اپنے اخلاق میں، سمجھ میں، فہم میں، فطانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے. یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں، ان کا دین غلط ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کے معبود جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم آباء و اجداد کے لیے عزت کا اور ان کے لیے مزید جو ہے دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھیں قبل ھذا، اس سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں، ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، وہی بات انہوں نے کہی، اے میری قوم کے لوگوں سوچو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت سلیم تھی، تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا، صاف ستھرا کردار رکھنے والا انسان تھا، میری فطرت صالح تھی. وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی، اب وہی آ گئی، نبوت عطا کر دی گئی. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے، کون اس کی پکڑ سے مجھے بچا سکے گا. فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے کے اندر. تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آباء و اجداد کا نام لوں اور ان کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دوں، تو تم تو میری تباہی کے در پہ ہو. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑے رکھو، یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں، جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پھر تمہیں آ پکڑے گا وہ عذاب کہ جو اب دور نہیں ہے، قریب ہی ہے. فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو ہلاک کر دیا. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے، رچنا بسنا ہے، تین دن تک رہ لو اور بس لو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا، ہماری بات آ گئی، ہمارا حکم پہنچ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ ہم نے انہیں بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے، زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے، ایک چنگھاڑ آئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں، کبھی یہاں کوئی رہتا تھا ہی نہیں. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے سمود پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ 3 رسول پری ابراہمک، نوح، ہود، صالح. 3 رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ ابراہمک، اگرچہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہم عصر ہیں. حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں، انہی پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. پھر ان کے بعد شعیب، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. پھر جو بھی بنی اسرائیل تھے ان میں موسیٰ بھیجے گئے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں. لیکن یہ کہ ان میں سے 3 کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے
وہ اس انباء رسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے، اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا۔ یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا، لیکن فرق وہی ہے، یہ وہ انباء رسل کا نہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے انداز میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا، وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں، اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارہ کو۔ بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں، ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوط کا شروع ہوگا۔ انباء الرسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوط کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے فرشتادے، ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے۔ قالوا سلاما، انہوں نے آ کر کہا سلام۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی، فوراً گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لا کر سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، نکرہم، تو اب وہ کچھ کھٹکے دل میں کہ یہ ہیں کون۔ اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے، نمک خوار ہو جائیں گے تو پھر کیسے قتل کریں گے۔ تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ ضیافت قبول نہیں کر رہے۔ نکرہم واوجس منہم خیفہ، اور ان کے دل میں، حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ادھر کہیں حضرت سارہ بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے، وہ اس پر ہنس پڑی۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا، فضحکت، وہ ہنسی۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی۔ حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکے میں آباد ہیں۔ حضرت سارہ کی اولاد ہوئی نہیں تھی، اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارہ تھی۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ تو بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا، اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی، وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی ہاجرہ سلام علیہا، لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی، کنیز تھی۔ تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ کے ہاں، تو حضرت سارہ ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں ہاجرہ سے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہاجرہ سے اولاد دے دے۔ لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل، تو پھر وہ جو عورت کی ایک فطرت ہے اور مزاج ہے، تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت حاجرہ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر آؤ، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس، یا بیت اللہ جہاں بعد میں تعمیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے۔ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی کہا کہ پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب، وہ بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا، یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری خرابی، کیا اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نہایت بوڑھی، اور میرا یہ شیخ جو ہے، میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی شیخ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دے رہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجئے کس کے لیے ہے؟ حضرت سارہ کے لیے ہے۔ اہل بیت رسول ازواج مطہرات ہیں،
ان کی ایکسٹینشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، وہ بھی اہل بیت میں، یہ ایکسٹینشن ہے۔ اہل بیت اصلاً نبی کی بیوی، یہاں پر کس کے لیے آ رہا؟ حضرت سارہ کے لیے۔ گھر والے، ہم کہتے بھی ہیں گھر والے، گھر والے کون ہوتے ہیں؟ گھر والی تو بیوی ہوتی ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یقیناً اللہ حمید ہے اور مجید ہے، بہت بزرگ ہے، بڑائیوں والا ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا، وجاءت البشریٰ، اور یہ بشارت پہنچ گئی، ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارہ کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ یجادلنا فی قوم لوط، اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یہ مجادلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو، اگر اس شہر کے اندر، ان بستیوں کے اندر 50 آدمی بھی راست باز ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کیا پھر بھی ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، اگر 50 آدمی وہاں ہوئے، اگر راست باز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ اچھا دیکھو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بہت ناچیز ہوں، لیکن میں پھر جرأت کرتا ہوں، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے 40 ہوں وہاں پر، تو پھر اچھا 40 بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے، بستیوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئے، جس پہ کہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو، اب یہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا۔ وہاں ایک بھی نہیں ہے، تم 5 کی بات کر رہے ہو۔ وہاں تو سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے خود اور ان کی 2 بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی چونکہ وہ حلیم الطبع تھے، طبیعت میں نرمی تھی، وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی، حضرت ابوبکر کی طبیعت میں بھی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، 3 الفاظ جمع کر دیے گئے۔ یقیناً ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا، بہت ہی نرم دل تھا، اور بہت ہی اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والا تھا۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، تو اب کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے، اب اس بات سے آپ ذرا قطع تعلق کیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو جب آئے ہمارے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے، ہمارے یہ پیغامبر، یہ فرشتے لوط کے پاس، سیء بہم، کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ، آپ کو معلوم ہے کہ جو امرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی، تو یہ لڑکے خوبصورت آ گئے تو اس قوم کے لیے، تو ان کے لیے جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے شکار آ گئے ہیں بہت اچھے، لوط کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں، لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے یہ فرشتادہ، ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو، وہ جب پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے، وضاق بہم ذرعا، ان کا دل بڑا تنگ ہوا، وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں، اپنے ان مہمانوں کو ان کی دستبرد سے میں بچا سکوں۔ اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیث ان کی تباہی ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی، بڑے خوشی سے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اس کے 2 معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے والد کی جگہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں، تو گویا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔
قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا؟ یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا۔ تم میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شریف النفس باقی نہیں رہا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ اے لوط تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ راجح ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی باتیں مت بناؤ، ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو، تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ یہاں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط پر، وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے، جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچھر پھینکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فرعون کے دربار میں، وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانپوں کی، تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ تو بنائے طب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے، وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل تورات میں ہے۔ قال لو ان لی بکم، لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح ضیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی، اس کا تصور کیجئے، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم قلعہ جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، ان فرشتوں نے کہا اے لوط گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے رب کے پیغامبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور بھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے، پیچھے توجہ نہ کرے، پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، وہ بھی یہیں رہے گی۔ یہ دو بیویاں ہیں جلیل القدر پیغمبروں کی، جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی، کہ یہ اگرچہ کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھیں، ان کے گھروں میں آباد تھیں، لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے، نہ حضرت نوح بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوط بچا سکے اپنی اس بیوی کو۔ الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے۔ ان موعدہم الصبح، اور دیکھیے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، صبح کو وہ عذاب آ جائے گا۔ الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی اب جلدی کیجئے، اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا، یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائیں گی، عالیہا سافلہا، الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی، پتھروں کی، یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ ہوا، ایکسپلوژن ہوا جس سے وہ بستیاں الٹ گئیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل۔ یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگ گل، سنگ گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی صحرا کے اندر تھوڑی سی پھوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے، اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے، جیسے کہ کہیں آپ اینٹیں پکاتے ہیں اپنے بھٹیوں کے اندر، یہ پھر کہلاتی ہے سنگ گل، یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے، یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں، کنکر ہیں، ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کہ اس کو بالکل دفن کر دیا گیا ان دونوں شہروں کو۔
منضود تہ بر تہ، وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہ بر تہ، مسومۃ عند ربک، اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کی طرف سے، یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرک ہیں، ان سے یہ بستیاں کوئی دور تو نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے۔ قوم سمود کا مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے، قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا، پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے جو ہے یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہیں مدین، اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے یہ علاقے کے اندر آباد ہو گئی، اور یہ انٹرسیکشن ہے، روڈز کا کراس روڈ ہے۔ قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو، اور شام سے یمن کو، وہ گزرتے تھے شمالاً جنوباً، اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقاً غرباً۔ اس طریقے سے یہ جو ہے انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا، تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی، کاروبار چمکے ان کے، لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، کم تولنا، کم ناپنا، رہزنی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یعنی شرک کے علاوہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو، اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کیا کرو، گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے، صحیح صحیح تولو، صحیح صحیح ناپو، پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ بقیت اللہ ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مانتے ہو میری بات کو، ماننے والے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری، وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کر سکیں۔ ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے، سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے۔ یہاں کوئی سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے۔ یو آر ٹرسٹیز، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے تمہارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے۔ تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے۔ اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے۔ تمہاری نماز اور دینداری جو ہے، اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو، ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو، باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔
قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں، سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت صحیح تھی، میرا کردار صحیح تھا، میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا، جیسے حضور الصادق الامین کی حیثیت سے متعارف تھے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وحی آئی ہے، نبوت مجھے مل گئی ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں، تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، مستطاعت ہو، جتنا بھی میرے امکان میں ہو، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی میرے اندر ہمت ہے، جو بھی استقامت ہے، اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ علیہ توکل، تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔